السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا بیان قاری حنیف صاحب کا لے کر آئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے ایک مالدار خوبصورت عورت اور ایک بزرگ کا واقعہ۔ آپ بھی سنیں، میں بھی سنتا ہوں۔ اپنے مولا کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال پیش کیا، اولاد پیش کی۔ آخر کوئی وجہ تو تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں۔ تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کی چند آیتوں کی تلاوت کی، اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی، جہاں ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں سیدہ زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اصل دشمنی تو سرکار سے تھی، تبھی تو غلاموں کو مارا۔ جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے، جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارا نہیں کیا، بیت اللہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا۔ یعنی سال کے 360 دن، ہر دن کا نیا خدا، ہر دن کا نیا حاجت روا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا۔ پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ میری اپنی بات نہیں، اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا، کذاب کہا، جھوٹوں کا جھوٹا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل بتایا۔ اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے، تو ایک دو دن کی بات نہیں۔ پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں، کون ہیں یہ۔ آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے، خدا کی مانے، قرآن کی مانے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ چاروں طرف سے یلغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا، اس کا عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا میرے نبی، یہ سارا مکہ، سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں، تیرا دین پوچھتے ہیں، آپ کا ایمان پوچھتے ہیں، قل کہو، فرما
کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، تم اپنی باتوں کو جانتے ہو، میرے متعلق باتیں بناتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چٹوانے والے بھی سن لے، تب درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بڑ کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھیلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کائنات تو سارا جہان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ بے شک۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں، میں تو اس ایک احکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاد جھکاتا ہوں جس کی شان یہ ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک۔ ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں، کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا ہے۔ کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گیا۔ سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں۔ سورۃ یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو، یہ کر سکتے
ایف اے کر سکتے ہو، انجینئر ان کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو۔ پھر کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کسے حکم الحاکمین مانتے ہو؟ کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں نقل کر دیا، اللہ پاک نے فرما دیا، میرے محبوب یوں جواب دو، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے! وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا۔ میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے۔ ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا، شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک شیخ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے، کوئی حصہ لینا تھا زمین کا، کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے، گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے، نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے۔ جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا یہاں مانیں گے یہ؟ آج بھی دیکھ لیں آپ، اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یک دم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں، مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر، تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بن جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہٹ کر ایک کی طرف رجوع کروں، ایک کی طرف یکسو ہو جاؤں، ایک ہی کا بن جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مولا کائنات نے مجھے شرک سے منع فرمایا، اس کی ذات کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم سنایا، بس تیوری بدل گئی، اکڑ گئے سارے سردار،
ہاں دولت ایسی چیز ہوتی ہے، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جو اقتدار ہے یا دولت ہے، یہ دونوں ایسے نشے ہیں کہ جو زندگی میں بڑے مشکل سے اترتے ہیں۔ دولت مند قرآن کو کیسے مانتے؟ ادھر فاقہ ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں درختوں کے پتے چباتی ہیں، 2.5 برس تک صحابہ اکرام بھی درختوں کے پتے بھی میسر نہیں آتے، دولت مند قرآن کیسے گوارا کر لیتے؟ سارے اکٹھے ہو گئے، آؤ ہم مل جل کے کام کریں گے۔ یتیم مکہ کا مقابلہ اب ایک ایک کی دو کی بس کی بات نہیں، اکٹھے ہو جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، پھر بات بنے گی۔ چنانچہ امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، تمام کے تمام مکے والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے اور سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد، اپنا بھتیجا سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے۔ چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ۔ بس وہ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے کہ ایک مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بزرگ آدمی ہے، تمہارا لحاظ کر رہے ہم، ورنہ اڑا دیا ہوتا کبھی سے، کیا حیثیت ہے ان کی، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ آج بھی بڑے غراتے ہیں لوگ، پتہ نہیں انہیں سے سیکھا ہے کیا۔ اندازہ لگاؤ خدا کے قرآن کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کب خدا سے ڈریں گے، کب اس کے قہر سے ڈریں گے؟ اکڑے آ کے کافر لوگ، اور ابو طالب کو کہنے لگے آپ درمیان سے ہٹ جائیں جی، پھر ہم دیکھ لیں گے، حد ہو گئی، ہمیں ساری عمر ہو گئی سنتے سنتے، اب تو انتہا ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے۔ ابو طالب نے کہا کیا سنو گے؟ تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے، کب تک سنیں گے ہم؟ آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا، آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، وہ تکرائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی، کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں، میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر، میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا۔ مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے۔ تڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں، ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا، مجھے بات تو بتاؤ، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا ہے، سارے سردار آئے بیٹھے ہیں تیرے سامنے ہی، دیکھو نا امیہ بن خلف بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، عمر بن
मोहम्मद शाम है, ये सारे के सारे मेरी बरादरी सरदार आए बैठे हैं, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। ये बोला किसके बारे में बात हो रही है? जिनके बारे में हम सब का यकीन और ईमान है कि अगर सरकार ना होते ये जहान ना होता। और ये इल्जाम है अबू तालिब भी कहने लगा आप इनको गालियां देते। आपने फरमाया चाचा तुम्हारे पास रहते उम्र गुजर गई, मेरी जुबान से कभी गाली सुनी? कहने लगा नहीं। फरमाया ओ चाचा तू अच्छी तरह से जानता है, तेरी आंखों ने सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा देखा, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मैंने फूल बरसाए, मैंने तो गाली उस वक्त भी नहीं दी जब मैंने सर सजदे में रखा हुआ था, और ये सारे के सारे ऊंट का ओझ लाकर मेरी पीठ पे लाद के चले गए। इन्होंने मेरे सर पे गंदगी फेंकी, मेरा चेहरा जख्मी किया, जिधर से गुजरता हूँ पत्थर मारते हैं, जिस गली से गुजरता हूँ पत्थर मारते हैं, चारों तरफ से मारने वाले ये लोग हैं। एक दिन भी एक वक्त भी ये बताएं तो सही मैंने कभी गाली दी हो? मैंने कभी गाली नहीं दी। अबू तालिब ने उनसे कहा क्यों भाई, आमने सामने की बात है, तुम तो कहते थे रात दिन गालियां देता है हमें। ये तो कह रहे हैं कि मैंने कभी गाली आज तक किसी को दी नहीं, मैं गालियां देना ही नहीं जानता, कभी भी मैंने किसी को गाली नहीं दी। ये सामने बैठे हैं। अबू तालिब कहने लगे क्यों भाई बोलो? ये तो कह रहे हैं मैंने गाली नहीं दी। अब वो सारे के सारे यकदम बोले, तवज्जो करना, कभी कुरान भी समझने की कोशिश किया करो खुदा के बंदो। तमाम के तमाम इकट्ठे बोल उठे और कहने लगे कि कौन कहता गाली